پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه۔ کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں میں ڈالے جن آزمائشوں کے برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ گویا اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ ساتھیو، اس حدیث کے اوپر غور کریں تو اولاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کو عزیز بنایا ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزت اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے لیے رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقت میں عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے لیے ہے، لیکن مؤمن اس بات کو سمجھتے نہیں ہے۔ لہذا دوسری بات، ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ عزت اور شرف محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزیز بنایا ہے۔ اسے عزت نفس اور غیرت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ وہ بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے آپ کو عزیز سمجھے اور ہر وہ کوشش کرے جو اسے عزت کے مقام تک لے جائے، اور ہر ایسے مقام سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اسے ذلیل کرے، اور ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بڑھ کر ذلت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں فقر و فاقہ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان فقیر بن جائے یا اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگے تو پھر اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ والقلتی، اور قلت سے، اور قلت میں سب سے اہم معنی یہ ہے کہ اس کے پاس نیک اعمال کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کمی پائی جائے۔ والذلتی، اور ذلت سے اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لہذا تیسری بات ساتھیو، جب یہ عزت اللہ کی نعمت ہے اور مومن کی شان ہے کہ وہ عزیز ہے، تو کسی مسلمان کے لیے گویا وہ جائز نہیں ہے کہ اپنی عزت کو داؤں پر لگائے۔ لیکن بہت سے ایسے مسلمان، خاص طور پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ یا تو نادانی کی وجہ سے، یا تو جوش اور جذبے کی وجہ سے، یا محض ایک نخوت اور زعم کی بنیاد پر اپنی عزتوں کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایسی ذمہ داری اٹھانے کی ٹھان لے جس کے اٹھانے کی اس کے پاس، نبھانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص قلیل المال ہے، اس کے پاس اللہ نے مال کی وسعت نہیں دی ہے۔ اب اس کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور اس سے قرض مانگتا ہے، اس کے پاس قرض نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن اب چونکہ اس کی محبت میں پڑھ کر کے اپنی شان کو باقی رکھنے کے لیے کسی بھی طریقے سے انکار نہیں کرتا، اور کسی دوسرے سے قرض لے کر کے اسے قرض دے دیتا ہے۔ اب چونکہ وہ شخص ہو سکتا ہے دھوکے باز ہو سکتا ہے وہ شخص اور مجبور ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، وقت پر قرض نہیں ادا کرتا،
اب اس سے مطالبہ ہوگا کہ وہ قرض ادا کرے، کہاں سے ادا کرے گا؟ لہذا علماء کہتے ہیں کہ گویا یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا، الا یہ کہ کسی ایسے شخص سے قرض لیا ہو جس کے اوپر اسے پورا اعتماد ہو۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنی بیٹی یا اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی وسعت نہیں دی ہے، لیکن ماحول کی، معاشرے کی دیکھا دیکھی، رشتہ داروں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، سامنے والی جو پارٹی ہے یعنی جہاں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر رہا ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو عزیز ظاہر کرنے کے لیے فضول خرچی کرتا ہے، لا یعنی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، التزام کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات کا ناقابل برداشت قرض کے نیچے دب جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ چندے کے نام پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، لیس لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه۔ اسی طریقے سے آج کل یہ بات مشاہدے میں ہے کہ مسلمانوں کا موقف دنیا میں سیاسی لحاظ سے کمزور ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے والا سوائے چند نہ سنی جانے والی آوازوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے بعض وہ باتیں جو دین کی بنیادی نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹ دی ہے یا اس کا کوئی بدیل رکھا ہے، لیکن محض جذبات میں، شیطان کے دھوکے میں ایک ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے ناپاک پولیس والوں کی لاٹھیاں اور ڈنڈے کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر انہی لاک ڈاؤن کے ایام میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ بعض لوگوں کو مسجدوں سے نکال کر کے ان کے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ آخر یہ موقف آپ نے کیوں اختیار کیا؟ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه۔ یہ بقرعید کا موقع آ رہا ہے اور ہمیشہ بعض موقع سے آپ جانتے ہیں کہ اگر گائے کی قربانی کرنا یا گائے کو ذبح کرنا اس سے انسان کو روکا گیا ہے، لیکن محض چند ٹکے کے فائدے میں، اپنا چند کچھ فائدے کے لیے آپ گائے کو ذبح کر دیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے پورے گھر والوں کی عزت کو داؤں پر لگا دیتا ہے۔ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز ہے، ایک شخص ہے بذات خود بڑا نیک ہے اور صالح ہے، یہ دیکھیں تو آپ بہت سے لوگوں کو اپنے ماحول میں اس کا مشاہدہ کریں گے، ان کے اندر تقوی سب کچھ پایا جا رہا ہے، لیکن عزم کے پختہ نہیں ہیں۔ لوگوں سے کیسے سختی سے نپٹا جائے یہ ان کے اندر قوت موجود نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ اپنے آپ پر ہیں، لیکن ان کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ دنیا کی شہوات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسے لوگوں کو کسی مدرسے کی، کسی کمیٹی کی، کسی ویلفیئر سوسائٹی کی ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی جمعیت کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پیچھے آگے پیچھے رہنے والے کچھ لوگ کمزور ایمان میں ہوں، ان کو سامنے رکھ کر کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوتی ہے، ان کے اوپر صرف الزام ہی نہیں بلکہ اس مال عام کے خیانت کا ان کے اوپر دھبا لگتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ عزم اور حیثیت نہیں ہے تو لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه۔ اور اس حدیث کو یاد کریں جو سنن نسائی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو ذر سے بلکہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انی اراک ضعیفا، میں تجھے ضعیف اور کمزور پا رہا ہوں۔ ایمان میں ضعیف اور کمزور نہیں تھے، لیکن لوگوں سے لپٹا کیسا جائے، مجرموں کو سزا کیسے دی جائے، مجرموں کی بھلی خوبصورت باتیں جو لپٹی چپٹی باتیں رہا کرتی ہیں ان سے دھوکہ کیسے نہ کھایا جائے، یہ ہنر کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی اراک ضعیفا، میں تجھے کمزور دیکھ رہا ہوں اور میں تجھے وہی تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں۔ لہذا لا تأمرن علی الاثنین، دو آدمی کے اوپر بھی تم امیر نہ بننا، دو آدمی پر تم فور مین نہ بننا،
दो आदमी पर भी तुम मुदीर ना बनना। वला तवल्लयन्न माल यतीम, और किसी यतीम के माल के जिम्मेदार भी तुम ना बनना। ये आप किसके बारे में कर रहे हैं? अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने बयान फरमाया सबसे सच्ची बात करने वाला, असदक़ुल लहजा अगर कोई है तो अबू बकर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बारे में आप ये फरमा रहे हैं। तो चे जाए कि आम लोगों के बारे में क्या कहा जाए। तो कहने का मतलब है साथियों, ये हदीस बड़ी अहम है, इसे अपने सामने रखना चाहिए कि ला यंबग़ी लिल मुमिन अन युज़िल्ल नफ्सा, किसी मोमिन के लिए ये मुनासिब नहीं अपने आप को जलील करे। वो क्या जलील करना है? ऐसी आजमाइशों का, ऐसे इम्तिहानात का, ऐसी परेशानियों का सामना करे कि उसके बर्दाश्त करने की उसके पास ताकत नहीं है, बेसब्री होगी, बेईमानी पाई जाएगी, जिससे हो सकता है कि अपना ईमान और तक़वा भी खो बैठे। अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स को अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089597707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।